بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، اس کا یہ حال ہو جائے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں، ہم غلام سے بھی کمتر ہیں۔ اس کو تو آقا نے پیدا نہیں کیا بلکہ خریدا ہے، لیکن انسان کو اور تمام ذی حیات کو سب کو اللہ نے بنایا ہے، باقاعدہ ہر ایک چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے اور ہر ایک اسی کی تابع ہے۔ جو جس طرح انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کو اس پر پورا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اس کو توڑ دیا جائے چاہے تو اس کو باقی رکھے، اس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس کو اس کا پورا حق ہے۔ اس نے انسان کو عدم سے وجود عطا کیا ہے، اسی نے ایسی خصوصیات و صفات رکھی ہے جو اس کو کامیابی کی زندگی میں معاون ہو اور اس کے مقاصد کو پورا کرے، اس کی زندگی کو خوشگوار بنائے، اور اس کے بعد اس میں دل و دماغ بھی رکھا جائے جو دماغ حساب لگا کر چلتا ہے اور دل اپنی پسند پر چلتا ہے۔ چنانچہ ان سب چیزوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کم از کم شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ ہم ہی نے تم کو یہ نعمتیں دی ہے، تمہیں یہ سارے وسائل دیے ہیں۔ کیا کھانا تم نے خود پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے خود بنائی ہو، ہم غور نہیں کرتے۔ لیکن بات یہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لے لے، اس کی تاریخ دیکھے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ مثلا آپ کپڑا پہنے بیٹھے ہیں، آپ کہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہم نے سلوایا ہے، بنوایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا کیسے ہوا؟ کیا اس کو آپ نے بنایا؟ نہیں، بلکہ پہلے سوت کسی شخص نے بنایا، پھر جس نے سوت بنایا وہ بھی کس چیز سے بنایا؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز سے بنایا۔ اصلاً اس نے بھی نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہی سے اس نے سوت بنایا، پھر اس سوت سے کپڑا کسی اور شخص نے بنایا، اور پھر کپڑے کو بازار میں کسی دوسرے شخص نے پہنچایا، پھر اس کے بعد بازار میں خریدنے والا کوئی اور شخص ہے، پھر آپ نے وہ کپڑا درزی کو دیا، اس نے اس سے کرتا بنایا، تب جا کر وہ کرتا آپ کو ملا۔ تو اس میں جو ہاتھ لگے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو حذف کر دے تو کرتا نہ ملتا، سوت نہ بنایا جاتا، یا کپڑے کو بازار میں نہ لایا جاتا، یا درزی اس کو نہ سیتا۔ غرض کے کسی بھی ایک چیز کو ہٹا دے تو کرتا نہ ملتا، مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرتا ہمارا ہے، ہم نے حاصل کیا ہے، حالانکہ 10-12 آدمیوں کا ہاتھ اس میں لگا ہے، تب آپ کو کرتا ملا ہے۔ اگر ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ بھی ہٹ جائے تو کرتا آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی استعمال کی چیز لے لے جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی معلوم ہوگا کہ یہ سب ہم کو دوسرے کے احسان و تعاون سے ملی ہے، اور دوسروں کا تعاون بھی اصل نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل وہ چیز ہی نہیں ہوتی جس سے چیزیں بنائی گئی ہو تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ کائنات کا سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور فضا میں وہ ساری چیزیں رکھ دی ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے، جس سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ضروریات جن چیزوں سے پوری ہوتی ہے وہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ہے، چنانچہ ہم انہی کو جوڑ جاڑ کر اپنی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کم از کم اس بات کا اعتراف کریں، اس کو مانے کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چیز دی، ورنہ ہم کو کہاں ملتی۔ آج کل ہم ہر چیز کو جو اپنا کہتے ہیں یہیں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم دوسرے کا احسان مانتے ہیں تو اس حد تک مانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس شخص کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ جو بات اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ در حقیقت یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو شریک کر دیتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے سب کچھ ملا ہے، اور سب کچھ اسی کے کرم سے ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو وہ ہٹا لے تو بات ختم۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی کو بڑھا دے تو یہ ساری آبادی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس اعتدال پر چل رہی ہے وہ اعتدال مفقود ہو جائے گا۔ اس وقت جو لوگ زندہ ہے یہ فضا کے اعتدال پر چل رہے ہیں۔ سورج کی جتنی گرمی ہمارے لیے ضروری ہے اتنی گرمی اللہ تعالیٰ نے سورج میں رکھی، اور اس کا ایسا فاصلہ رکھا ہے کہ ہم کو گرمی اتنی ہی پہنچے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر گرمی بڑھایا جائے تو مشکل، گھٹ جائے تو مشکل۔ اسی طرح ہوا کا معاملہ ہے، اگر ہوا نہ چلے تو مشکل، بہت تیز چلے تو مشکل۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ سارے نظام میں جو توازن رکھا ہے اور جس توازن کے ساتھ ہر چیز کو انجام دیا ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس میں اللہ تعالیٰ فرق کر دے تو انسان بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دواؤں اور سارے وسائل کا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔